بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے حضرت مولانا منظور یوسف صاحب زینہ مجدہ مختلف کورسوں کے خود موجد ہیں اور نئی نئی چیزیں ایسی اچھی ایجاد کرتے ہیں کہ جب میں اشتہار پڑھتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے نکالی انہوں نے یہ چیز۔ اور ماشاءاللہ ہم جتنے دوست احباب کو پھر وہ اشتہار بھیجتے ہیں تو وہ بھی بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت اچھا موضوع ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی تربیت ہونی چاہیے۔ پچھلے سال یہاں بہت سارے اس طرح کے سلسلے رہے، اس سے پچھلے سال مختلف اوقات میں یہاں آنا رہتا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اب جو دور آ گیا ہے نا وہ راحت پسندی کا بہت۔ اگر مدرسے میں ایک استاد پہلے 6 سبق پڑھاتے تھے، ابھی کہتے ہیں 2 ہی بہت۔ مجھے ایسے بھی کئی استاد ملے ہیں وہ کہتے ہیں 1 سبق چاہیے بس، تنخواہ پوری مل جائے، سبق 1 بھی بہت ہے۔ تو ابھی لوگ راحت کو ترجیح بہت دیتے ہیں، تو ان پر بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کو حساب نہیں دینا کہ آپ نے کورس کیوں نہیں کروایا، آپ نے فلاں درجے بڑھائے کیوں نہیں ہیں، طلباء میں اضافہ کیوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک ذاتی ذوق ہے اور میں اس طرح کے افراد کو امت مسلمہ کا بہت قیمتی سرمایہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہم سب کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں جو ہم سب کے نفع کی بات سوچتے ہیں۔ اور ہماری صفات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس من ینفع الناس، عام آدمی کو بھی نفع دینا بہت بڑی بات ہے، چاہے جائے کہ ایسا قیمتی سرمایہ جو پوری امت مسلمہ کے مقتدا بننے والے لوگ ہیں ان کی فکر کرنا یہ اور زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ میں اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تمام طلباء کی طرف سے اور علماء کی طرف سے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اس معاملے میں اور ترقی عطا فرمائے، اور یہ آئے دن جو نئی چیزیں اچھی ایجاد کر کے طلباء کو تربیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس فن میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں 2 باتیں طلباء کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اسی موضوع پہ تقریریں کیا کرو جس کی تمہیں خود بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یا کروں گا، یہ اس کی ضرورت مجھے بھی ہے کہ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے کہ ہم صرف کیوں پڑھتے ہیں تاکہ قرآن آ جائے، نحو کیوں پڑھتے ہیں تو قرآن آ جائے، منطق کیوں پڑھتے ہیں کہ قرآن آ جائے، فلسفہ کیوں پڑھتے ہیں قرآن آ جائے، فقہ، تمام علوم اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قرآن حدیث ہی ہے۔ مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج ہمیں سب کچھ آتا ہے، اگر نہیں آتا تو قرآن ایسی مظلوم کتاب ہے کہ نہیں آتی۔ یعنی نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو گہرائی میں جس طرح حضرت جا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی، چلو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شاید صرف نظر ہو جائے کہ یار اتنا ہم نے نیت ہی نہیں کر رکھی تھی، لفظی ترجمہ بھی نہیں آتا، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ میں اکثر طلباء سے عرض کرتا رہتا ہوں تعریف سے ترقی نہیں ہوتی، تنقید سے ترقی ہوتی ہے۔ تعریف سے ترقی نہیں ہوتی، تنقید سے ترقی ہوتی ہے۔ ہماری تعریفیں کرنے والے تو بہت لوگ ملیں گے، مگر ہم پر تنقید کرنے والا اولاً تو ملے گا کوئی نہیں، کوئی کرے گا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اپنے اوپر تنقیدیں خود کیا کرو، میرے اندر کیا کمزوری ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے واقعی بہت دور چلے گئے۔ ہمیں تفسیروں کے نام ہی نہیں آتے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ عربی تفسیر کو تو دور سے ہی دیکھ کے جنا وہ ہم لوگ دورہ حدیث میں تھے تو ارشاد القاری ایک شرح بخاری شریف کی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ بعض جگہ انہوں نے پورے صفحے عربی میں لکھ دی ہیں، زیادہ اردو میں ہے لیکن بعض جگہ صفحہ عربی میں ہے۔ تو ایک ساتھی نے عربی صفحہ کھولا تو جو امتحان میں جگہ آئی ہوئی تھی وہ نقل کرنا چاہ رہا تھا، جو امتحان میں جگہ آئی ہوئی تھی وہ یہاں عربی میں ہے۔ اب شرح تو کھولی ہوئی ہے لیکن اب عربی کون سمجھے، کھینچ کر ماری نیچے سے کتاب ساری عربی میں لکھ دیتے تاکہ پیسے تو ضائع نہ کرتے ہم پر۔ میں نے کہا اب تو ایسے ہی ہوگا۔ اب دیکھو پرچہ آیا ہوا سامنے، شرح بھی کھلی ہوئی ہے مگر ہے عربی میں، ابھی کون اتارے اس میں لکھا ہوا کیا ہے اور کہا ہو کیا۔ یہ ہماری ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہمیں عربیت سے کوئی شد بدھ نہیں ہے، تو پھر ہمیں علم تو عربی تفاسیر میں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی فتح الباری آپ اٹھا کر پڑھو گے، اس میں جو لذت آئے گی وہ تو اردو میں نہیں آئے گی نا۔
جو آپ کو عمدۃ القاری عربی کی شرح میں لذت آئے گی وہ تو اردو میں نہیں ملے گی نا. ایسی تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر قرطبی، ان تفاسیر کے اندر جو علوم بھرے ہوئے ہیں، جو ایک لذت چاشنی ہے عربیت کی زبان میں، وہ تو اردو میں نہیں ملے گی. وہ اصطلاحات ایسی کہ اس کا ترجمہ تو صحیح کوئی کر نہیں سکتا. مگر ہم آہستہ 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 اتنا اردو کی شروعات میں آ گئے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں عربی آتی کوئی نہیں، عربی کتب کے نام بھی نہیں آتے. میری اب آپ سے یہ درخواست ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ درس دینے کے لیے یہ جو بعض مساجد میں نا پورا صفحہ درس میں چل رہا ہے، جی یہ کوئی درس نہیں ہے. آپ درس کی نا ایک آیت لے لو، الحمدللہ رب العالمین، میں اسی پہ درس دینا ہے، اور اس ایک آیت پہ ہر مفسر کی تفسیر اٹھا کر جو میسر ہیں آپ کو اٹھا کے دیکھو، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے. اپنے پاس ایک کاغذ قلم رکھ لو کہ جو بات آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ عوام میں بھی آنی چاہیے، اس کو لکھ دو. اس طرح اگر آپ بہت ساری اور عربی میں پڑھو، اردو میں بھی پڑھو. جب آپ اردو میں بھی پڑھ لو گے، عربی میں پڑھو گے، شروع میں اتنا جلدی ایک ہی آیت دیکھنی ہے نا، تو وہ انشاءاللہ وہ جگہ عربی میں بھی بات کرے گی، عربی میں بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی. کچھ عرصہ آپ یوں چلتے رہو گے، نہیں بھی سمجھ میں آ رہا، پڑھو پھر ایک ہی آیت تو پڑھنی ہے، دوسری تفسیر میں بھی اسی کو دیکھنا ہے، تیسری میں بھی اسی کو دیکھنا ہے، چوتھی میں بھی اسی کو دیکھنا ہے. تو ہمارے ذمہ تھوڑی ہے کہ ہم جناب 50 آیتوں کا درس دیں گے تو درس قرآن کہلائے گا، ورنہ درس قرآن دین کی بات ہونی چاہیے. ایک آیت پہ درس ہوگا، اس ایک آیت کو اتنی تفسیروں میں دیکھ لو کہ، اور پھر جو باتیں تو منتشر چیزیں، سب سے مشکل ترین مضمون پڑھانا تفسیر ہے. شرح جامی مشکل نہیں ہے، شرح جامی مشکل نہیں، کتبی مشکل نہیں ہے، توضیح طلبی مشکل نہیں ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تفسیر مشکل. اور ہم اپنے مدرسے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے کمزور استاد کون سا ہے، ہاں اس کو بولتے تو تفسیر پڑھا لے، اور خود بھی آپ نے لکھا تھا مجھے تفسیر ضرور دے دینا باقی. تو یہ اس کو قرآن مجید کو ہم نے تختہ مشق بنایا ہے، اور اس پر جناب اللہ تعالیٰ ہمارے جرم کو معاف فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس ایک آیت پر آپ ساری تفسیریں چھان ماریں اور جو اہم باتیں ہیں ان کو جمع کریں، اور ایک وقت آئے گا آپ کی بنی بنائی کتاب خود بخود آ جائے گی منظر عام پہ. وہ الگ فائدہ، تقریریں جو اس سے تیار ہوں گی وہ الگ فائدہ. اور کہتے ہیں نا وہ ایک صفحہ جو 100 صفحے کو دیکھ کر نہ لکھا گیا ہو وہ پڑھنے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ 100 صفحے دیکھنے کے بعد ایک صفحہ مرتب کرو گے اور بیٹھو گے تقریر کے لیے، میں قسم اٹھا کر کہوں تو انشاءاللہ حانس نہیں ہوگا. ایک جمعہ صحیح، 2 جمعہ صحیح، انشاءاللہ جو بندہ ایک دفعہ آپ کا بیان سن لے گا نا تو جلدی دوسری جگہ پھر وہ جائے گا نہیں، وہ دوسرے جمعے کو سب سے پہلے آئے گا. ہماری مسجدیں جمعے کو کیوں خالی ہو گئی ہیں؟ ہم خالی ہو گئے. ہماری محنت ہی کوئی محنت کر کے کوئی آدمی ممبر و محراب پہ بیٹھے تو صحیح. اور ایسی حیرت کی بات ہے، طالب علم ہوں گے کتبی پڑھنے والے 2، استاد پوری رات جاگے گا، ایک شرح دوسری شرح، صبح کتبی پڑھانی ہے، اور آگے جو بیٹھے ہوئے دونوں کو الف سے با کا بھی پتہ نہیں ہے، اور ان کے لیے محنت ہو رہی ہے پوری رات. اور یہ جو عوام بچارے آتے ہیں جمعے کے دن یا درس قرآن میں بیٹھتے ہیں یا آگے پیچھے، ان کو پتہ نہیں ہم نے کتنا بدھو سمجھا ہوا ہے بالکل کہ جناب ان کے لیے کسی مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی کام کی بات نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا اور کہا جو فرض کام ہے اس پہ وہ کرو. کچھ خطبے میں آ جاتے ہیں، کچھ نماز میں آتے ہیں، اور چلو. آج بھی جو علماء تقریر جاندار کرتے ہیں ان کی مسجدوں میں آپ جا کر دیکھ لو، امام صاحب جب پہنچتے ہیں تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. آج بھی ایسے ہی ہے. ہمارے ممبر و محراب اس نعمت سے عظمیٰ سے محروم ہو گئے کہ ہمارے ائمہ حضرات اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، اور اس کو ایسا ایک نفلی بھی بہت بڑی اہمیت ہے نفل کی، یہ نفلی کام بھی نہیں سمجھتے. اس پہ تیاری کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کو تربیتیں دی جا رہی ہیں بہت کام کی باتیں ہیں. میں پھر مقرر درخواست کروں گا کہ مظلوم ترین مضامین ہمارے یہاں 2 رہ گئے، قرآن اور حدیث. دورہ حدیث کا مطلب سمجھتے ہو؟ دورہ حدیث نہیں تو کسی دورہ حدیث کی کلاس میں بیٹھ جانا، سمجھ میں آ جائے گا. تو چل میں آیا والی کہانی ہے. کیا مطلب؟ کیا کچھ نہیں. بس ششمائی امتحان کے جو ایام ہے نا، ان دنوں میں مجھے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا ہماری بخاری ختم.
میں اپنے مدرسے میں نا ایک دفعہ ناظرے کی کلاس میں چلا گیا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ تم سبق کہاں سے ہے. اس نے ایک بچے نے بتلایا کہ ایک پاؤ سبق بتایا نا. دوسرے بچوں کو میں نے بولا آپ کا سبق کہاں سے کہاں تک ہے. اس نے آدھا پارا بتایا. کوئی آدھا پارا ایک پاؤ, آدھا پارا ایک پاؤ, 2 صفحے. وہ اسی طرح سب بچے بتا رہے ہیں. میں یار 2 گھنٹے ٹوٹل پڑھائی ہوتی ہے اور ہر دوسرا بچہ جو ہے اس کے ایک ایک پاؤ اور آدھا آدھا پارا, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ. تو ایک بچے کو میں نے کہا بیٹا آپ پڑھ کے سن, 2 ہی صورتیں نا, قرات الشیخ علی التلمیذ یا قرات التلمیذ علی الشیخ والی. تو میں نے کہا آپ پڑھ کے سناتے ہو استاد کو یا استاد پڑھ کے سناتا ہے آپ کو, یہ کیا ترتیب ہے. طالب علم نے کہا نہ ہم پڑھتے ہیں نہ استاد پڑھتا ہے, بس نشان لگا. یہ نشان ہے اور یہ 5 سے 10 منٹ میں نشان پورے ہو جاتے ہیں, پھر استاد بھی فارغ طالب علم بھی فارغ. یہ ہے دورہ حدیث. اب مجھے بتاؤ آپ, ایک تو ہیں وہ آخر میں, وہ رکھی ہوئی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم جو ظلم ہو رہا ہے نہ لفظی ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا, اور ہماری مجبوری ہے کہ ان کتابوں کو ایسے ہی ختم کرنا پڑتا ہے کہ آگے ہم نے امتحان دینا ہے. اس لیے میں پھر عرض کروں گا آخری بات کہ ایک تو ہم اپنا نظام الاوقات بنا کر قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کو اپنے ایک سرانے میں قرآن رکھو, ایک میں حدیث رکھو, اس سے تعلق پیدا کرو. کسی بھی کتاب کا انتخاب کر کے استاد کے مشورے سے اس کی ایک ایک حدیث پڑھتے رہو. ایک مدرسے کی ایک استانی کی میں بات بتا رہا ہوں, ایک مدرسے کی ایک استانی نے بخاری شریف کی 2 حدیثیں 3 2 3 4 اس طرح کرتے کر ہر حدیث کا ترجمہ اس نے 2-3 شاگردیں تلاش کر لیں اور ان کو پڑھاتی رہی. 3 سال کے بعد بخاری اس کی مکمل ہوگی. 3 سال کے بعد وہ بڑا اس نے پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا, لیکن مکمل تو ہو گئی نا. تو اس طرح آپ بھی کبھی نہ کبھی, حضرت نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس تدریجاً اصلاحات آتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب زیرہ مجدو قائد جمعیت ایک دفعہ کسی کھلی کچہری میں تھے تو ایک ساتھی نے کھڑے ہو کہا کہ آپ حکومت نے اتنا عرصہ رہے ہیں, آپ نے کون سا اسلام کے لیے کام کیا ہے جو آپ دوسری حکومتوں کو رگڑے دیتے رہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کرتے, تو آپ نے کیا کیا, حکومت میں تو آپ بھی رہے ہو. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بٹن نہیں جو ادھر کھولیں گے اسلام نافذ ہو جائے گا. ہم تدریجاً اصلاحات کے قائل ہیں. محنت ہو رہی ہے, کافی ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گی. تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا. یک دم آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں مفسر قرآن بن جائیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپ قدم تو بڑھاؤ نا. ہم نے تو اب تک ساحل پہ کھڑے ہیں, ہم نے تو سوچا ہی نہیں آگے بڑھنے کا. بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے ساتھیوں نے بنا رکھی ہیں, ایک کتاب ان لائبریریوں میں نہیں ہے جو اس نے پڑھی ہو. میں کہتا ہوں آدھی کتاب بھی, صفحہ بھی کوئی نہیں ملتا. میں کئی ایسے لطیفے کئی سنا چکا ہوں ساتھیوں کو. ایک دوست کے یہاں ہم گئے, بڑی خوبصورت لائبریری, ایسی کتابیں نایاب بھری ہوئی. میں نے کہا وہ خانہ کہاں ہے جس میں وہ کتابیں جمع جو آپ نے پڑھی ہوئی؟ وہ تو کوئی نہیں ہے. سامنے جمال القرآن رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ بھی نہیں پڑھی کیا, یہ بھی نہیں پڑھ سکا یار, یہ بھی نہیں پڑھی. بتاؤ کتنی بڑی کم. ہم لوگ رائے گنج میں تھے ایک دفعہ, وہاں ایک بزرگ کارگزاری سن رہے تھے, ذکر کی فضیلت سناؤ. تو جو کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی, جو نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی. تم سناؤ, تم کوئی 500 سے زائد آدمی بیٹھے ہوئے, سب نے یہی سنائی. تو اس حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس نے کہا یار خدا کا خوف کرو, 100 فضائل تو فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے لکھے ہیں. تم نے کبھی وہی کتاب اگر اٹھا لی ہوتی تو 3 تو تمہیں یاد ہو ہی جاتے. یار یہ ایک ہی کو رگڑا دیے جا رہے ہو تو دیے جا رہے ہو, یہ کوئی مطالعہ جرم ہے کیا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک شیڈول اور جدول مقرر کر کے اس میں 2 چیزیں داخل کریں, ایک قرآن اور ایک حدیث. اور اس میں ایسی تفسیریں بھی موجود ہیں. تفسیر منیر کو آپ اٹھا کے دیں, ہر چیز ڈالی ہے اس میں. آپ کی فصاحت اور بلاغت کے مسئلے بھی حل ہوں گے, صرف اور نو اور فلاں اور فقہ اور سب کچھ ہے اس میں. تو حضرت مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, ان تفاسیر کا تعارف انہوں نے آپ کو کچھ کروایا بھی ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان تفاسیر میں ایسی تفسیریں بھی آپ منتخب کر سکتے ہو کہ اس ایک آیت کے بارے میں آپ کا جو دیگر علوم ہے وہ بھی حل ہو جائیں. اچھی بات ہے نا کہ آپ کو فصاحت اور بلاغت معنی کے بھی مسئلے وہاں حل ہوں, اور آپ کو صرف اور نو کے مسئلے بھی وہاں حل ہوں, اور جو اس سے احکامات مستنبط ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہوں. یہ ساری چیزیں جب آپ بیان کرو گے, دیگر مدرسوں کے طلبہ بھی آئیں گے کہ وہ ترکیب بھی کرتے ہیں, دیگر لوگ بھی آئیں گے کہ فقہی مسئلے بھی وہاں سے وہ بیان کرتے ہیں, اور جو جس کا جو ذوق ہے اس آیت کے اندر سب کچھ ملے گا. مگر ہم صرف ترجمہ کر کے 10 آیتوں کا آخر دعوانا, اس سے تو کام نہیں بنے گا. تو ایک تو ترجمے پر توجہ دیں, اس کے لیے پہلے بے شک چھوٹی صورتوں سے انتخاب کر لو, اما پارا ہی حل کر لو پہلے.
اور وہاں لغات بھی زیادہ ہے، ہمارے علمی اعتبار سے فائدہ بھی ہے، اور عوام کے لیے بھی فائدہ ہے کہ فکر آخرت کی چیزیں اس میں زیادہ ہیں احکامات کے بجائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کسی کے حدیثوں کو زبانی بھی یاد کرنا چاہیے اور حدیثوں پر درس بھی دینا چاہیے، اور حدیث کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث آپ نے دیکھ لی، اب اس پہ شروحات دیکھو کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی طرف ہماری توجہ ہو گئی تو یہ سارے محاضرات اور یہ سارے سلسلے وصول ہو گئے، اور اگر ویسے ہی بس بیٹھے اور تھوڑا کانوں کے یاشی کی اور چلے گئے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہوگا۔ اس کی طرف جو بندہ بھی آج متوجہ ہمیں کر رہا ہے کہ بھئی اس لین سے جڑ جاؤ، قرآن اور حدیث پہ توجہ دو، سو وہ ہمارا محسن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس چھوٹی سی جگہ پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے، دن کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، رات کو بھی دورہ حدیث تک طلبہ دن میں بھی پڑھ رہے ہیں اور رات میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کا یہ ایک بہت بڑی فکر ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ انفرادی دعاؤں میں بھی، دعاؤں کے ذریعے سے بھی تعاون کریں، اور جو فکر ایک ہمیں دی جا رہی ہے ہم اس فکر کو اوڑھ کے آگے اس کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ میں حضرت کا بہت مشکور ہوں، اور آپ حضرات کا بھی، حضرت نے ہمیں موقع دیا آپ سے ملنے کا، اور آپ نے بڑی محبت سے میری بات سنی، فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔